17ویں تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، اللہ کا کرم ہے کہ آج 17ویں تراویح ہوئی، 21 جز ہو گئے۔ پارہ اتل ما اوحی پڑھا گیا۔ اس جزو میں 19 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ سورۃ العنکبوت کے آخری 3 رکوع، سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورۃ السجدہ مکمل اور سورۃ الاحزاب کے ابتدائی 3 رکوع پڑھے گئے۔ آج کی تلاوت کردہ پہلے رکوع کے پہلی آیت ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اے نبی، وحی کے ذریعے جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم رکھیے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کے ذکر کو ہر طرح بڑائی حاصل ہے۔ جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ان تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو اللہ نے دوسرے نبیوں پر نازل کی تھیں۔ اس آخری کتاب کے بعد ان کو اور کس نشانی کی ضرورت ہے؟ اس کتاب میں ان کے تمام مسائل کا حل ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، اے نبی، کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ جھوٹی بات کو قبول کر لے۔ ایسے ہی لوگوں کو عذاب کی جلدی ہے، حالانکہ وہ اپنے مقررہ وقت پر آئے گا اور جب آئے گا تو سب پتہ چل جائے گا۔ ہجرت کا حکم کہ موت تو بہرحال ہر ایک کو آنی ہے اور ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اس وعدے پر یقین رکھنے والوں کے لیے سب کچھ ہے، اور بے یقین لوگوں سے ذرا پوچھو یہ زمین و آسمان، یہ چاند اور سورج اور یہ ساری چیزیں کس کے حکم سے اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں؟ وہ یقیناً یہی کہیں گے کہ یہ ساری کاریگری اللہ کی ہے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا، یہ دنیا کی زندگی جو چند روزہ کھیل تماشا ہے، آخرت کی فکر کرو، شرک سے بچو کہ اس کا انجام برا ہے۔ ہاں، جو لوگ توحید پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ان پر ہدایت کے راستے کھلتے ہیں اور ایسے ہی نیک لوگوں کو اللہ کی حمایت نصیب ہوتی ہے۔ سورۃ الروم کے پہلے رکوع میں فرمایا، اہل روم مغلوب ہونے کے بعد چند سال کے اندر پھر غالب آ جائیں گے۔ وہ دن ایمان والوں کے بھی خوشیوں کے دن ہوں گے۔ کسی کو غالب کرنا، کسی کو مغلوب کرنا اللہ کے دست قدرت میں ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ظاہری دنیا تو خوب جانتے ہیں مگر آخرت سے غافل ہیں۔ وہ کائنات میں قدرت کا مضبوط اور مستحکم نظام دیکھ لیں کہ جھٹلانے پر ان سے زیادہ طاقت و قوت والوں کا انجام کیا ہوا۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، قیامت میں فرما بردار و نافرمان سب الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ اہل ایمان تو جنت کے باغوں میں مزے اڑاتے ہوں گے اور منکر عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ صبح و شام اور دن اور رات ہر لمحہ حمد و ثنا، تسبیح و تعریف کی تنہا مستحق اللہ کی ذات عالی ہے، اور موت و حیات بھی اسی کی مرضی پر موقوف ہے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا، اس کی نشانیاں تو دیکھو، تمہارے جوڑے باندھے تاکہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے چین اور راحت نصیب ہو۔ انسانوں میں زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اس کی قدرت کا پتہ دیتا ہے۔ دن میں سامان معاش اور رات کا آرام اسی کی نشانی ہے۔ خوف و امید لیے ہوئے بجلی کی چمک کس کی نشانی ہے؟ زمین و آسمان اور ساری کائنات جس نے پہلی بار یہ سب کچھ پیدا کر دیا، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا کچھ مشکل ہے؟ اس غالب و دانشمند کے لیے تو سب برابر ہے۔ چوتھے رکوع میں وحدانیت کی مثالیں اللہ نے ہر ایک فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ باہر کا ماحول انسان کو خراب کرتا ہے، اسی سے متاثر ہو کر انسان شرک اور گروہ بندی میں گرفتار ہوتا ہے، یا پھر مصیبت پڑے تو اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ راحت و تکلیف، کشادگی و تنگی سب اس کی مرضی پر ہے۔ بندوں کو ان کا حق دو، ان کے حقوق میں کمی نہ کرو، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ پانچویں رکوع میں ہے کہ دھرتی اور دنیا، خشکی و دریا میں جو فساد پھیلتا ہے وہ انسانوں کے کالے کرتوت کے سبب ہے، تاکہ انسان باز آ جائے، مگر بس دین فطرت پر قائم رہو، اللہ ضرور ایمان والوں کی مدد کرے گا۔ اللہ کی رحمت کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ زمین مر چکی ہوتی ہے مگر وہ اس کو زندہ کر دیتا ہے،
بس آخرت میں وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، مگر جو راہ کھو چکے ہیں وہ کیا سمجھیں گے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا، سمجھنے کے لیے تو انسان کا بچپن، کمزوری، جوانی، بڑھاپا تمام ہی نشانیاں ہیں۔ لمبی عمر پانے والا بھی آخرت کو دیکھ کر یہی کہے گا کہ دنیا میں بہت کم رہنے کا موقع ملا۔ قرآن میں سب کچھ کھول کر بیان کر دیا، بس یقین رکھو بے یقین لوگ تم کو آپے سے باہر نہ کر دیں۔ سورہ لقمان کے پہلے رکوع میں فرمایا، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدایت اور رحمت سے بھرپور ہیں۔ بعض لوگ لہو الحدیث، خرافاتی باتوں کے خریدار بنتے ہیں اور آیت الہی سے بہرے بن کر چل دیتے ہیں، ان کا انجام خراب ہے۔ ہاں، اس کتاب کے حکموں پر چلنے والے اس سے مستثنا ہیں۔ سب اللہ نے پیدا کیا ہے، غیر اللہ کیا پیدا کریں گے، وہ خود مخلوق ہیں۔ دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کا ذکر، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، دیکھ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم، ماں تھک تھک کر اس کا بوجھ لادے رہی اور اس کو دودھ پلانے میں 2 سال لگائے، دین کے خلاف ان کا کہنا نہ مانو، دنیا کے ہر کام میں بھلے طریقے سے ان کا ساتھ دو۔ اے میرے بیٹے، کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی حکومت ہے اور وہ حساب کے دن اس کو سامنے لے آئے گا۔ اے میرے بیٹے، نماز کی پابندی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور زندگی کے ہر میدان میں صبر و ہمت کے ساتھ رہو، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، گال پھلا کر بات نہ کرنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ میانہ روی اختیار کرنا اور آواز شریفانہ ہو، سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا، غور کرو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں اور تمہارے لیے کیا کچھ پیدا نہیں کیا۔ اگر زمین کے تمام درختوں کے قلم بنا لیے جائیں اور سمندر کی سیاہی بنا لی جائے اور 7 سمندر اور لے آئے جائیں، تب بھی اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قلم اور سمندر ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کی خوبیاں پوری نہیں ہو سکتی۔ اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا، مشرک مشکلات میں گھر کر اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھاؤ، قیامت برحق ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بارش کا علم اس کو ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بدبخت ہے، نیک بخت ہے، قسمت والا ہے، مفلس ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے، کل آنے والے دن میں تم کو کیا پیش آنے والا ہے اور کس کی موت کس سرزمین پر لکھی ہے، ان سب باتوں کی خبر صرف اللہ کو ہے۔ سورۃ السجدہ کے پہلے رکوع میں فرمایا، قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ حکومت تو صرف اللہ کی ہے، انسان جائے گا کہاں؟ موت کا فرشتہ انسان کو اپنی کسٹڈی میں رکھتا ہے، وقت آنے پر رب کے دربار میں پیش کر دے گا۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، مجرم اللہ کی عدالت میں شرم و ندامت سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، اے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، ایک بار ہم کو دنیا میں اور بھیج دیا جائے تاکہ ہم اچھے کام کر کے آئیں۔ یہ تو نافرمان ہوں گے اور فرما برداروں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جن کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ سب کا انجام الگ الگ ہے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دیے جانے کا ذکر، صبر پر سرداری کا وعدہ ہے اور ہر اختلاف کا آخری فیصلہ قیامت میں ہوگا اور اس دن ایمان لانا کسی کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ سورۃ الاحزاب کے پہلے رکوع میں فرمایا، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانو، وحی کی پیروی کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اس کی نگہبانی کافی ہے۔ کسی انسان کے سینے میں جس طرح 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی کے 2 حقیقی مائیں اور 2 حقیقی باپ بھی نہیں ہو سکتے۔ بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی اور منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہر شخص کو اس کے حقیقی باپ کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ مومنین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز و محبوب ہے، اور آپ کے ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں، اور ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے پکا قول و قرار لیا تھا۔
دوسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، تمام باطل قوتوں کی مدینہ منورہ پر چڑھائی، مومنین کے آزمائش و امتحان، منافقین کی غداری اور جہاد سے بھاگنے کے ہیلے بہانے، مگر فرمایا کہ موت تو بھاگنے سے نہیں ٹل سکتی۔ تیسرے رکوع میں فرمایا جو بھی اللہ اور آخرت کا امیدوار ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایسے تمام لوگوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ کرام نے جب غزوہ احزاب میں اللہ کی مدد دیکھی تو ان کا جوش، ایمان اور اللہ اور رسول کے وعدوں پر ان کا یقین اور بڑھ گیا۔ اللہ نے ان کو کامیاب کیا، ان کا رعب بٹھا دیا اور کافر ناکام و نامراد واپس ہوئے۔ اس پارے کے آخری آیتوں میں فرمایا، اے نبی آپ ازواج مطہرات سے فرما دو اگر تم کو دنیا مطلوب ہے تو یہ دیکھ کر میں تم کو رخصت کر دوں گا، یہ دیکھ کر میں تم کو رخصت کر دوں، اور اگر اللہ اور رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو سن لو اللہ نے نیک بندیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ بڑوں کی غلطی بڑی ہوتی ہے اور ان کو سزا دینا بھی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔